جی سورۃ توبہ اور آیت نمبر ہماری 118. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تین شخصوں پر جو توبہ میں پیچھے کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین فراغی کے باوجود ان پر تنگ ہوگی اور وہ خود بھی اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی باز پوچھ سے بچنے کے علاوہ اسی کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی چائے بنا نہیں. پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ قبول کرے. یقیناً اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور کمال مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ واقعہ مرارہ بن ربیہ عامری، حلال بن امیہ اور تیسرے جو تھے وہ کعب بن مالک تھے، ان کے ساتھ پیش آیا. جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ جب جنگ تبوک کا واقعہ آیا تو اس میں منافقین کے علاوہ سچے اور مخلص مسلمان اپنی سستی اور آرام طلبی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سستی یا آرام طلبی انسان کو بعض دفعہ بہت بڑی نیکی سے محروم کرنے کا سبب بنتی ہے. اور یہ ہماری فطرت ہے کہ جو آرام طلب ہوتے جاتے ہیں ہم دوسروں سے کام کروانے کے عادی ہو جاتے ہیں، جبکہ نیکی کا کام ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کیا جائے تو بہتر ہے. عبداللہ بن کعب بن مالک جو کعب کے نبینا ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ رہتے فرماتے ہیں کہ تبوک کا واقعہ ایسا تھا کہ مجھے اس وقت جو سہولت حاصل تھی وہ پہلے کبھی سہولت حاصل نہ تھی. یعنی اب ہمارے پاس دولت، اونٹنیاں، گھر، باغات سب کچھ تھے اور ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں پل رہے تھے. اور اتنی زیادہ فوج بھی ہو چکی تھی کہ کوئی رجسٹر بھی نہیں تھا کہ اس میں نام لکھا جائے. میں روز ہی سوچتا تھا کہ آج تیاری کروں گا تو آج شامل ہو جاؤں گا آج، اور کل پہ چھوڑ دیتا تھا کہ اپنے بڑے دن ہیں. جب پتہ چلا کہ کل قافلہ روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو آدھے گھنٹے میں تیاری کر کے مال میرے پاس ہے، اونٹ دوڑاؤں گا اور میں ان تک جا پہنچوں گا. پھر اس کے بعد سوچا کہ ابھی پورا دن پڑا، بس شام کو چلا جاؤں گا. اب جو باہر نکلتے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سوائے بوڑھے، بیمار، ضعیف اور لنگڑے لوگوں کے اور کوئی نہیں تھا. سخت پشیمان ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے کسی نے یاد نہیں کیا، لیکن جب تبوک پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اچھے لباس اور عام طلبی نے انہیں روک دیا. اس پر معاذ بن جبل بولے تم اچھی بات نہیں کرتے. اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہمیں تو ان کی طرف سے اچھا ہی گمان ہے، آپ خاموش ہو. پھر جب انہیں پتا چلا کہ اب قافلہ واپس آ رہا ہے، اب غم تازہ ہونے لگ گیا. کافی لوگوں نے جھوٹے عذر بہانے بنا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے، ہیلے بنا کے، جو ہم سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں 80 کے قریب کچھ آدمی تھے، اپنی ظاہری حالت کا عذر ان کے سامنے پیش کر دی. آپ نے ان کو درگزر کیا اور ان کے دل کے حالات اللہ کے حوالے کر دیے. ان سے بھی کہا گیا کہ تم بھی کوئی جھوٹ گڑھ کے اللہ کے نبی سے معافی مانگ کے چلتے بنو، لیکن کہتے میرا دل اس پہ نہیں ٹوکا اور میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اور اپنے نبی کو بھی مطلع کر دے گا. میں نے پوچھا کوئی اور بھی ہے میری طرح کا جس نے سچ بولا ہے؟ کہا مرارہ بن ربیہ عامری اور حلال بن امیہ. تو کہا پھر میں بھی سچ بولوں گا. انہوں نے ساتھ جا کے کہتے ہیں میں نے سیدھی بات کی کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا گھر چلے جاؤ جب تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خبر نہیں آتی، انتظار کرو. اور مجھ سے ہر ایک کو بات کرنے سے میں ان شارٹ بتا رہی ہوں، نہیں بڑا لمبا اور دلچسپ واقعہ ہے سنانے کے لیے ہمیں تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے چاہیے. سب کو آپ سے بات کرنے کے لیے بھی منع کر دی. اب جس کی طرف دیکھتے تھے تو اس لوگ ادھر منہ کر لیتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا. پھر بازار سے آپ گزر رہے تھے تو کوئی منادی کر رہا تھا، کوئی تاجر تھا جو غلہ بیچنے آیا تھا، مانا میرا نام لے رہا تھا. لوگوں نے اشارے سے سب کا وہ کھڑا ہے، یعنی مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا تھا. اس نے مجھے آ کے کہا کہ تمہارے لیے میں پیغام لایا ہوں کہ تمہاری صاحب نے تمہارے اوپر نعوذ باللہ ظلم کے پہاڑ توڑ رکھی ہیں، تم سے قطع تعلق کر رکھا ہے، آ جاؤ تمہیں ہم اپنا سردار بنائیں گے. تو میں نے کہا لو ایک اور مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی. میں نے وہ خط لے کے جو آیا تھا آگ میں اس خط کو بھیج دیا. پھر آرڈر آ گیا کہ تینوں اپنی بیویوں کو اپنے میکے بھیج دیں. اب حلال کی اہلیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی کہ وہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں، ان سے کام نہیں ہوگا. آپ نے ان کو اجازت دے دی لیکن میری بیوی کو نہیں دی. کہا حلال جو ہے جو کعب ہیں وہ جوان ہیں تو ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں رہے گی. پھر یہ بھی برداشت کرتے رہے. آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کی آیتیں اتاری. مسجد یہ ضرور جاتے تھے. کہتے جب میں مسجد میں گیا تو طلحہ بن عبداللہ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، میرے پاس آئے، مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی ہے.
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے سچی سے نجات ملی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا میں عہد کرتا ہوں میں کبھی عمر بھر جھوٹ نہیں بولوں گا. یعنی انہوں نے مزید اپنے عہد کو پھر یہ پکا کیا. لگے بہت بڑی آزمائش سے وہ گزرے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی. انہوں نے منت بھی مان رکھی تھی, انہوں نے وہ بھی اللہ کی راہ میں پھر وقف کی. تو یہ سارا واقعہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ نے ایمان والوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو, ہمیشہ سچ بولو, سچ اپنے اوپر لازم کر لو, سچے بن جاؤ گے تو بھائیوں سے بچ جاؤ گے, اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرمائے گا, تم کو الجھنوں سے نکال دے گا. چنانچہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سچ لازم کر لو کیونکہ سچ نیکی کی رہبری کرتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھلاتی ہے. انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولنے کی پابندی کرتا رہتا ہے, آخرکار اس کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کیونکہ جھوٹ بے حیائی کی رہبری کرتا ہے اور بے حیائی جہنم کی راہ دکھاتی ہے. انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ بولنے کا پابند رہتا ہے, آخرکار اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جھوٹ کسی حال میں بھی درست نہیں, خواہ بطور مذاق کے ہو یا بطور سنجیدگی کے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ سچوں کا ساتھ دو, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ساتھ دو, ابو بکر عمر ان کے ساتھیوں کا ساتھ دو. اگر تم سچوں کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبتی برتو اور مسلمانوں کا دل نہ دکھاؤ. سچائی کی بہت زیادہ فضیلت ہے. سچے بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کے بندے بھی محبت کرتے ہیں, اور جھوٹے بندے کا تو اعتبار ہی انسان کو اپنا کھو دیتا ہے. کہتے ہیں ایسے ہی بول رہا ہے, اس کی بات کا اعتبار نہ کرنا, جھوٹ بولنا اس کی روش ہے. تو بعض دفعہ وہ کہانی نا شیر آیا شیر آیا, انسان سچ بھی بولے تو کوئی اس بات کو مانتا نہیں اور انسان بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے. اور بعد میں جب کہتے ہیں کہ آپ میری مدد کو نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو یہی سمجھا تمہاری عادت ہے جھوٹ بولنے کی, ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ جھوٹ انسان کو دنیا میں بھی نقصان دیتا ہے اور آخرت میں تو سب سے زیادہ عذاب جہنم میں جھوٹوں کو ملے گا. ان کی سڑان سے جہنم مزید سڑے گی. لوگ کہیں گے ہم پہلے اس کی بدبوؤں سے اور سڑان سے تنگ ہے, اب کون سا گروہ آیا, تو کہا جائے گا یہ جھوٹوں کا گروہ ہے. جھوٹ بولنے کے منہ سے اتنی بری اسمیل آتی ہے کہ فرشتے جب وہ جھوٹ بولتا ہے دور بھاگ جاتے ہیں, اور جب وہ چپ کرتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی فرمائی بھی ہے, اللہ اگر یہ پردہ ہٹا دے تو پھر خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے پاس ساتھ بیٹھنے کے بھی قابل نہ رہیں. تو ہمیشہ سچ بولیں, بالکل نہ ڈریں. آپ کا رازق مالک اللہ کی ذات ہے, لوگوں کے ڈر سے سچ بولنا مت چھوڑیں. مدینہ والوں کو یہ لائق نہ تھا اور ان کے پاس والے دیہاتیوں کو کہ وہ جنگ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جاتے اور اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چاہیے. اس وجہ سے مجاہدوں کے اللہ راہ میں کچھ پیاس تکلیف اور بھوک اٹھانی پڑی, اور وہ جہاں بھی کسی ایسے مقام پر چلتے جسے کافروں کو غیظ و غضب بھڑکاتا ہو, اور یہ جو کچھ رشتوں سے لے لیتے ہیں ان سب باتوں کے بدلے کے لیے نیک عمل لکھ دیے جاتے ہیں. یقیناً اللہ ایسے مخلصوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جنگ تبوک میں جو لوگ خواہ خواہ مدینہ کے باشندے ہوں یا مدینہ کے آس پاس کے اللہ کے رسول سے پیچھے رہے اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے, ان کی مذمت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے زیادہ چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبتیں برداشت کریں, راہ کی دشواریاں برداشت کریں. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے, اسلام کے لیے. بھوک پیاس برداشت کریں اور ایسی ایسی منزلوں پہ ٹھہرے جہاں دشمنوں کا روب تھا, اٹیک کا بھی خوف تھا, اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھے. آپ میں سے جو کوئی بھی, بلکہ سبھی نبی کے امتی ہیں اور نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ضرور سوچیے گا کہ میرے نبی کا امتی ایسا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ مسلمان آرام طلب اور آسائش پرست نہیں ہوتا, اور ہم تو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہو جو ہمیں آرام دے. بالا سب کو یہاں پہ ذکر ہے کا مجاہدوں کو جو بلا عمل پر ان جلیل الشان ان کو صلہ ملے گا, کیونکہ وہ ایسے اخلاص پسند کے عمل ضائع نہیں فرماتا. یعنی وہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھی اور گھر میں یا جیسے محتاج تھے یا معذور تھے یا بیمار تھے, تو ان کے بارے میں آیتیں اتری کہ وہ ساتھ نہیں نکلے, انہوں نے ساتھ رکاوٹیں نہیں دیکھی, مشکلیں نہیں دیکھی, تکلیف نہیں اٹھائی, لیکن ان کی نیت اتنی خالص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اجر دیا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. مجاہد تھوڑا بہت جو کچھ خرچ کرتے ہیں, جو منزلیں طے کریں, سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے عملوں کا اچھے سے اچھا بدلا دے. کوئی بھی کام دین کا ہے, میں نے جسے کل بھی کہا تھا کہ آپ کا حصہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ فائل کھولے اللہ کے ہاں تو پتہ چلے کون کون کس کام کو تکمیل پہ پہنچانے کے لیے تھے, تو اس کے کسی کونے خدرے میں میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کا بھی نام آئے. تو یہاں پہ یہ آیت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت
اس سے بہت فائدہ اٹھایا کیونکہ آپ نے جنگ تبوک کے موقع پہ بہت کچھ خرچ کیا تھا اور بھاری رقم اللہ کی راہ میں دی تھی۔ عبدالرحمن بن خباب کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انہوں نے کس قدر اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا۔ عثمان نے فرمایا کہ 100 اونٹ ماں کجاہو پلانوں اور رسیوں کے میرے ذمہ ہیں۔ آپ نے پھر شوق دلایا کہ عثمان نے فرمایا 100 اونٹ مزید ماں پلانوں کجاہو اور رسیوں کے میرے ذمہ ہیں۔ پھر آپ نمبر کی ایک سیڑھی سے نیچے اترے، پھر مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلوایا۔ پھر عثمان نے تیسری دفعہ یہی اونٹ ہوگا کہہ دیا، 3 دفعہ ہو گئے نا۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ خوش ہو کر اپنا ہاتھ ہلا ہلا کر فرماتے تھے آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل بھی نہ کرے تو اس کے لیے عمل کافی ہے۔ تو کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریلیف دیا گیا کہ اتنی مشکل جنگ کے لیے حضرت عثمان غنی نے اتنا بڑا صدقہ کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب سے پہلے ہی چلے جائیں، پھر ان کی ایک جماعت میں سے کچھ لوگ دینی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے، کیونکہ وہ واپس آئے اور اپنی قوم کو بیدار کرے تاکہ لوگ پرہیز کریں۔ سب کے لیے دین کا علم سیکھنا دین فرض میں آ جاتا ہے، دین عین میں، لیکن وہ کس حد تک کہ آپ اپنے علماء سے اپنے استاذوں سے سیکھیں۔ لیکن جو دین عین کفایا ہے وہ چند لوگ نکلیں گے جو قابل ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، وہ کورس کر کے آئیں گے، پھر اپنی بستیوں میں اپنے علاقوں میں ان کو دین پہنچائیں گے۔ اب سارا ملک یا سارے مسلمان مدرسوں میں جا کے بیٹھ جائیں تو سارا نظام نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی کی باری تھی، ایک ٹائم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا اور حضرت عمر بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اور جب وہ واپس آتے تھے تو سارے دن کی روادار ساری حدیثیں حضرت عمر کو بتاتے تھے۔ پھر حضرت عمر بیٹھتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے اپنے کام، اس طرح باریاں لگائی ہوئی تھی، اور جب وہ آتے تھے پھر حضرت عمر ان کو سارے دن کا، کیونکہ ذریعہ معاش بھی ضروری ہے۔ سو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان مدرسے کو صرف پکڑ کے بیٹھ جائے اور باقی سارے معاملات چھوڑ دے۔ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے کہ عرب کے ہر قبیلے کی جماعت آتی اور دینی مسائل سیکھ کر اپنی قوم کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق دلاتی، انہیں نماز اور زکات کے مسائل سکھاتی، ان سے کہہ دیتی کہ جو مسلمان ہو جائیں وہ ہمارے ہیں، ورنہ ہم اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سستے میں وہ کافر ماں باپ کو بھی چھوڑ بیٹھے تھے، یہ لوگ آپ سے دینی مسائل سیکھتے اور اپنی قوم کو جا کر بیدار کرتے، انہیں اللہ کے عذابوں سے ڈراتے اور مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتے تھے۔ تو کہا گیا کہ نکلنا چاہیے کسی نہ کسی کو جو سیکھے اور سیکھ کے اپنی قوم کو سکھائے۔ مسلمانوں کے قریب والے کافروں سے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی پائی، یقیناً مانو اللہ پارساؤں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ان میں سے بعض منافق کہتے ہیں کہ شاید سے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، لیکن یہ صورت ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور اسے سن کر کھل اٹھتے، مگر جن کے دلوں میں روگ ہے ان میں گندگی پر گندگی کا اضافہ کرتے تھے، ان کا کفر پہ دم نکلتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھانے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے مجھے سب آتا ہے، میں ٹھیک جا رہی ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، لیکن جب قرآن سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ کافی چیزیں میں بھول گئی، کافی چیزیں معاشرے کی نظر ہو گئی، یا کافی چیزوں کے بارے میں مجھے ویسے ہی گمان تھا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن پڑھا سنا تو پتہ چلا یہ غلط تھا۔ تو ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ ایمانداروں کا ایمان قرآن سن کے مزید بڑھتا ہے اور منافق کو مزید اس سے تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہر سال 1 یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ عبرت پکڑتے ہیں، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، آیا کوئی تم کو دیکھ نہیں رہا، پھر کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ آزمائش سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان منافقین کو، یہ جو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پرفیکٹ ہیں اور بڑے بیوقوف بنا رہے ہیں نعوذ باللہ مسلمانوں کو، پھر یہ سابقہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، نہ مستقبل کے لیے عبرت حاصل کرتے، اللہ انہیں قید سالی میں ڈالتا ہے، کبھی ان پہ بارشیں روک دیتا ہے، کبھی سال کے اندر 1 چھوڑ 2 دفعہ جنگ چڑھ جاتی ہے، کبھی جھوٹی اور بے سراپا افواہیں اڑائی جاتی ہیں جن سے لوگوں میں بے چینیاں اور بدحواسیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو کیا انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اگر یہ صحیح اور حق میں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بار بار آزمائے؟ تو ان کی جو خوش فہمیاں ہیں کہ ہم بیوقوف بنا رہے ہیں نعوذ باللہ مسلمانوں کو یا اسلام کو، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ان کی نہ شکری ہے، نہ سمجھی ہے، بے عقلی ہے۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ذلیل و خوار کرتے رہیں گے۔ واقعی تمہارے پاس تم میں سے ایک ایسے نبی آپ مجھے جنہیں تمہاری تکلیفیں بہت ہی ناگوار ہو سکتی ہیں اور جو تمہاری بابودی کے خواہش مند ہے، حریص ہے اور ایمان والوں پر بڑی نرم اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر تم پھر جاؤ تو آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت احسان عظیم ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے اندر ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ان کے امتیوں میں شمار ہوتے ہیں۔
ان کی جو صفتیں بتائی جا رہی ہیں وہ کیا تھی کہ وہ بڑے حریص تھے اور وہ بڑے ہی پریشان ہو جاتے تھے جب مسلمانوں پہ تکلیفیں پہنچے. یعنی جس طرح ماں پریشان ہو جاتی ہے نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے لیے پریشان ہو جاتے تھے. سو دایان حق کو بھی اس طرح ورید ہونا چاہیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ گویا تم آگ میں گرے جا رہے ہیں پتنگے، میں پکڑ پکڑ کے ان کو پیچھے کھینچتا ہوں. تو آپ کو کوئی بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو، ہیٹر کی طرف جا رہا ہو، آگ یا چولہے کی طرف، آپ وہیں کام چھوڑتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے مت جانا جل جاؤ گے، مت جانا جل جاؤ گے، اور جا کے اس میں گرے تو آپ کہتے منع نہیں کیا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، وہ تو جائے گا، وہ تو نہیں رکے گا. آپ وہیں کام چھوڑتے ہو، دوڑ پڑتے ہیں اور کئی دفعہ عین وقت پہ جا کے اس کو پکڑتے ہیں جب وہ جلنے لگتا ہے یا چھری اٹھا لیتا ہے اور کاٹنے لگتا ہے کچھ. اسی طرح آپ کو ورید ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے، ٹہل ٹہل کے نہیں، ہمت کر کے، طاقت لگا کے، وقت لگا کے، صحت لگا کے، صلاحیت لگا کے، مال لگا کے ورید ہو. اگر نبی کے امتی ہیں، اگر آپ اس کے مبلغ کہلائے جانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر دایان حق کا کام کرنا ہے، تو اس طرح آپ کو دوسرے لوگوں کے لیے پریشان ہونا چاہیے. اور وہ ہر وقت حریص رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ترقی پہنچے، اور مسلمانوں کے لیے بڑے ہی نرم دل تھے، بڑے ہی مہربان تھے. اب ہوتا کیا تھا، بات تو کوئی سننے کو روادار نہیں تھا. منافق تو ویسے ہی تنگ کرتے تھے، دل دکھ جاتا تھا. کفا ان تولو، یعنی آپ اتنے ہمدرد اور محبت کرنے والے ہیں اور یہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کو اکیلا چھوڑتے ہیں. فقل حسبی اللہ، تو آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 بار پڑھ لے گا، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. انسان اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے، انسان کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے ساری محنت کی، بچوں کو پالا، گھر کو دیکھا، لیکن آخر کیا ہوا. ہم اکثر کہتے ہیں نا بچے مجھے اکیلا چھوڑ گیا. آپ کو جب ایسی محسوس ہو، جب آپ کو ڈپریشن ہو، جب آپ کو تنگی ہو، جب آپ کو لگے کہ میرا شوہر مجھے اکیلا چھوڑ کے، بعض باتوں میں نہیں سنتے نا، بڑا دل ڈسہارٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزار دی اور اب دیکھو اس عمر میں آ کے میری بات ہی نہیں سنتے، بچے نہیں سنتے، پڑھا لکھا کے اس قابل کی، آج دیکھو میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. دوست باپ چھوڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ چھوڑ بھی جاتے ہیں اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنے بہن بھائی، کئی دفعہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں. چلا آیا نا تو بڑا دل ڈسہارٹ ہوتا ہے. کوئی ناراض ہے، کچھ کا بد پریشان ہو، ہمیشہ کیا کو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے کافی ہے. تو آخر میں بھی اللہ ہی بچتا، تو شروع میں ہی اللہ کے ساتھ لگا لینا دل. جو کرے اللہ کے لیے کرے، اس کے رضا کے لیے کرے، اسے خوش کرنے کے لیے کرے، اس کی خوش نمودی کے لیے کرے، اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کرے، اس کا دیدار چاہنے کے لیے کرے. بات ختم. صلے کی امید آپ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے مالک یوم دن میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ جزا کے دن کا مالک وہ، ریگارڈ وہ دے گا، تاج وہ پہنائے گا. تو پھر میں آپ سے اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، تم سے اتنا بھی نہیں ہوا. وہ کتنا کر لے گا؟ زبان سے شکریہ کرنا ہوتا ہے، وہ چٹاکی کی زبان بھی بعض لوگ نہیں ہلاتے. ٹھیک ہے، آپ کرتے رہے، سارا دن کرتے رہے، ساس ہو کے بڑی اچھی بہو ملی ہے، بڑا اچھا کام کر دیا، کہتے احسان کر دیے، کرنا چاہیے تھا اسے. یہی ہے نا جواب اپنا کار اس میں. کیا کہیں گے عورتوں کا کام کی، اور میں کہتی ہوں اتنا بھی نہیں آپ کر سکتے. اور اگر میں تعریف کری، آپ تعریف کریں، وہ بھی نہیں برداشت کہ تم کیوں کر رہے ہو. کرو. آپ کو کہیں جاتے ہیں کسی کی بہو کام کر رہی ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے، فرض تھا یا نہیں، خوش ہو، شکر ہے آپ کی اچھی بہو ہے، شکر ہے آپ کا سارا گھر سنبھالا ہے، کو بیٹا شکریہ، مجھے خوشی ہوئی، میرا دل خوش ہوا. تو کہیں گی لو احسان کر رہی ہے، نہیں سنبھالنے کی. تو مل جائے نا ویسے تو نہیں سنبھالتی، پھر آپ کو پتا چلے کہ احسان کرتی ہے کہ نہیں کرتی. بہرحال جو بھی چاہیے اپنے رب سے چاہیے. ڈپریشن کا علاج ہے، بیماری کا علاج ہے، پریشانی کا علاج ہے، اکیلے پن کا علاج ہے. اللہ تو میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. اور اللہ سے جو دل لگا لیتا ہے اسے پھر کسی اور سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سورۃ یونس 10ویں سورت ہے، باعتبار قرآن میں لکھے جانے کے. 51 سورت آتی ہے باعتبار نزول کے حساب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیۃ الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں اور مومنوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے رب کے پاس ان کا مضبوط صلہ ہے۔ کافر بولے یہ تو یقیناً جادوگر ہے۔ جب آپ کے لیے آپ کے رب کے پاس بہترین قدم صدق، قدم بڑھاتا ہے نا، جو قدم آپ نے آگے بھیجے، جو آپ نے سچائی کی چیزیں آگے بھیجی، آپ کو آپ کے رب کے پاس سب کچھ ملے گا۔ تو اس میں جیسے ابھی اتفاق سے یہی بات ہو رہی تھی کہ دنیا سے صلہ مت جائیں، اپنے رب سے صلہ چاہیں اور رب سے دل لگائیں۔ کس رب سے؟ یقین مانو تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین بنائے، پر مستوی عرش ہوا۔ تمام کاموں کا وہی منتظم ہے، کوئی کسی کا شفیع نہ ہوگا جب تک کہ اللہ اسے اجازت نہ دے دے۔ وہی اللہ تم سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم اب بھی نصیحت نہیں مانتے؟ کب نصیحت مانیں گے؟ الہی مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حق کا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے وہی اسے لوٹا دے گا، تاکہ انصاف سے مومنوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کے بدلے سخت گرما پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی نے سورج روشن اور چاند کو چمکاتا ہوا بنایا، اسی کی منزل مقرر کری، تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر لو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اللہ جاننے والے کے لیے تفصیل سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ بلا شبہ دن رات کے آ جانے میں جو کچھ اللہ نے زمین آسمان میں پیدا فرمایا، اس میں ڈرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں بے مقصد نہیں بنائی، بے قاعدہ نہیں بنائی، ایک مقررہ وقت تک بنائی، با مقصد بنائی۔ ان کے کچھ قاعدے ہیں، ان کے کچھ منزلیں ہیں، اور اس پہ ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے، اور ابھی تک تحقیق کا آپ کہہ لیں 1% حصہ بھی انسان حاصل نہیں کر سکا۔ اس قدر یہ وسیع تخلیق ہے اللہ کی، یہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند ستارے، کہ شاید دنیا ختم ہو جائے، دنیا فنا ہو جائے، اس کی اصل میت تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہی بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے ہونے کی۔ سو فوراً اللہ تعالیٰ کو قبول کریں، مانیں اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں۔ بلا شبہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، اس دنیاوی زندگی پر لٹو ہیں، اس سے دل لگا بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے، ایسیوں کا ٹھکانہ ان کے لیے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے جہنم ہے۔ سو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی سے محبت اور اس پہ اطمینان ہو جانا، اسی کو بنانا، اسی کو سنوارنا، اسی کو سنبھالنا اور اسی کے ساتھ دل لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے غافل کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے دنیا سے بے رغبتی۔ اتنی دنیا رکھیں جتنی آپ کی ضرورت کی ہے یا سہولت کی ہے، اس کے بعد آسائشوں اور آرائشوں سے باہر نکل آئیں۔ آسائشیں ڈھونڈتی ہیں، پھر دل مطمئن نہیں ہوتا، پھر ہم آرائش پہ نکل آتے ہیں۔ سونے کا کوئی چیز لے کر فانوس لگوا لیتے ہیں، کیوں جی میرے پاس پیسہ ہے، میں اپنے پیسے کو یوز کرنے کی اختیار ہوں، کسی کو کیا تکلیف ہے اگر میں نے 1.5 کروڑ کا فانوس بنایا تو میرا پیسہ ہے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ یہ اسراف میں آتا ہے۔ آپ کا پیسہ دینے والی رب کی ذات ہے، استعمال بھی تو اسی طرح کریں۔ قالین کا ٹکڑا لے کے کونے میں رکھ دیتے کہ اس پہ پیر بھی کوئی نہ رکھے، بڑا یونیک ٹکڑا ہے، 50 لاکھ کا، 55 لاکھ کا، گلدان لا کے طرف رکھ لیتے، فکر ہی لگی رہتی توڑنا دے کوئی، پتہ چلتا ہے فلاں ملک کا بڑا یونیک کوئی انٹیکس قسم کی چیز ہے، کتنے کیجیے؟ بس سستی ہے، 2 کروڑ کی، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ ان چیزوں نے تباہ کرتی ہے، یہ چیز اللہ سے ملاقات سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، انہی کو سجانے سنوارنے۔ پھر جب ہم اس قسم کے لیوش گھر بناتے ہیں تو پہلے ہم لوگوں سے دور ہوتے ہیں کہ نہ کوئی آئے نہ چیزیں خراب ہو، اور دن بدن بہت پہلے میں نے ایک 10 سنا تو بڑی ہنسی بھی آئی کہ ڈرائنگ روم بناتے کیوں اگر کسی کو اس کو بٹھانا نہیں تھا، بیٹھکوں میں تالا ہی لگا رہتا تھا۔ کوئی خاص مہمان آئیں گے، کون خاص ہے؟ آپ اپنے لیے آپ خود نہیں بیٹھ رہے، آپ مر جائیں گے، قبر کے گڑھے میں چلیں گے۔ خاص مہمان کبھی نہیں آئے، اسے جھاڑا چھوٹا صاف کیا، تالا لگا دیا، لاک کر دیا۔ گاؤں میں بھی ہوتا ہے، صوفہ کہتے ہیں اسے، ایک الگ بیٹھک، صاف کیا، اس کو بند کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی خاص ڈرائنگ روم ہے جس میں کروڑوں کی چیزیں رکھی ہوئی اور کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو اس سب چیزوں کی پکڑ ہوگی۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ضرور زندگی بنائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، اور سہولت کے لیے بھی بنائیں کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں، لیکن اس کے بعد آرائشوں کے چکر میں اور آسائشوں کے چکر میں یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ملاقات سے غافل کر دیتی ہے۔ باقی جو مومن اور نیک عمل بھی کر چکے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے منازل تک پہنچا دے گا، اور نعمتوں والی جنتیں بھی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں لے جائے گا۔ جنت میں ان کی پکار سبحان اللہم، اور اس میں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگا، اور نیند کی آخری پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ اور اگر لوگوں کو فوراً برائی پہنچا دیا کرتا جیسے وہ فوراً بھلائی چاہتے تو انہیں کبھی بھی موت آ چکی ہوتی، پھر ہم انہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔
اللہ دعا کی طرح بد دعا قبول نہیں کرتا. انسان غصے میں آ کے، تکلیف میں آ کے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہائپر ہو کے بد دعا دینے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اگر وہ قبول کرنے لگ جائے تو دنیا میں کوئی بھی زندہ نہ بچے. یہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بد دعا کرنے سے منع فرمایا، خاص طور پہ خصوصاً مال اور اولاد پہ بد دعا کرنا اچھا نہیں. ہاں اگر کبھی تنگ آ بھی جائے اور منہ سے کوئی دعا نکل بھی جائے، بد دعا نکل بھی جائے، تو اسے خیر میں بدل دے. دعاؤں کو تقیہ کلام بنا دے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے سمجھ دے، اللہ تجھے متقیوں کا امام بنائے، اللہ تجھے نیک کرے. ایسے الفاظ لے ہیں کہ غصے میں بھی آپ کے منہ سے اچھائی نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے، اپنے مال کے لیے اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو گے. ایسا نہ ہو کہ بد دعا کسی قبولیت والی کھڑی میں زبان سے نکل جائے اور قبول ہو جائے. جب انسان کو کوئی برائی چھو لیتی ہے تو ہم سے لیٹے بیٹھے اور کھڑے دعائیں مانگتا رہتا ہے، پھر جب ہم ان سے اس کی برائی ہٹا دیتے تو وہ برائی سے اس طرح گزر جاتا ہے گویا اس نے ہم سے کسی مصیبت کے وقت دعا مانگی نہ تھی. اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے ان کے عمل خوبصورت بنائے جاتے ہیں. یہاں بھی انسان کا ایک کردار بتایا جا رہا ہے کہ مشکل میں خدا یاد آتا ہے. چلیں شکر ہے یاد تو آیا. کچھ لوگوں کو مشکل میں بھی یاد نہیں آتا، لیکن پسندیدہ بندے وہ ہیں جو خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، جب تکلیف میں پاتے تو اللہ کہتے ہیں یہ آواز سنی ہوئی ہے. جاننے کے باوجود فرشتوں سے کہتے ہیں کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، یہ وہ تیرا بندہ ہے جو خوشی میں بھی تجھے نہیں بھولتا. تو کہتے ہیں مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے، اس کو مانگنے دو. اسی طرح ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو پہلی دفعہ پکارتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، اللہ جاننے کے باوجود کہتے ہیں کس کی آواز ہے اتنی ناپسندیدہ، پہلی دفعہ سنی. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تیرا وہ بندہ ہے جسے آج تکلیف پہنچی ہے تو تیری یاد اس کو آئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کو دو، مجھے اس کی آواز نہیں سننی. یعنی اس کو ابھی میری ضرورت پڑی ہے، بس میں نے دینا ہے، ویسے بھی پھول جانا ہے، اس لیے اس کو دو تاکہ یہ میری جان چھوڑے. تو پریشانی میں خدا یاد آتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. ضرور یاد کریں، وہی ہمارا مالک ہے، کارساز ہے، لیکن خوشیوں میں بھی اس کو یاد رکھیں. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے مسرت ہی مسرت، ان کے حق میں اللہ کا فیصلہ اچھا ہی اچھا. جب مسلمان مصیبت میں گرفتار ہو کر صبر کرتا ہے تو اس کے حق میں صبر اچھا ہوتا ہے، اور جب نعمتوں پہ شکر کرتا ہے تو شکر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یہ سعادت مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. جب تم سے پہلے بے انصافی پر اتر آئے تو ہم نے بھی غلط کر دیا. ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن وہ ایسے کب تھے کہ مان لیتے ہم گناہ گاروں کو اسی طرح بدلا دیتے. پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد ان کے جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. مانگتے تو ہم بھی بہت کچھ ہے، لیکن مانگنے کے بعد یاد رکھیں پھر امتحان بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اقتدار دیتا ہے یا جب کوئی سہولت دیتا ہے یا جب کوئی بھی اللہ کی نعمت دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ کا کردار بھی دیکھتا ہے. آفیسز میں جو جاب کرتی ہیں خواتین وہ بھی جانتی ہیں کہ جو گریڈ بڑھتا ہے جو ساتھ آپ کے کام بڑھ جاتے ہیں. آپ کا رویہ بدلنا پڑتا ہے. لکھا جاتا ہے آپ نے یہ کپڑے پہن کے آنے، یہ کپڑے آپ کو اس سیٹ پہ سوٹ نہیں کرتے، یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہ رویہ ہونا چاہیے. اب ایک ایم ڈی پی این کے ساتھ لڑنے کھڑا ہو جائے تو کیسا لگتا ہے؟ کہتے ایم ڈی کو دیکھو چپراسی سے لڑا تو فرق ہو جاتا ہے نا. اصل ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس زیادہ ہے، تعلیم زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، شعور زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، تو پھر آپ کے اندر کوالٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے نا. اللہ نے آپ کو کسی قابل سمجھا تو سب دیا ہے. اگر آگے سب کچھ لے کے چھچوری حرکتیں کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں لوگ کہ کس کو اللہ نے دے دیا، گنجے کو اللہ نہ خون نہ دے. پھر ایسے محاورے ہوتے ہیں نا. تو اصل چیز ہے کہ ضرور مانگے، لیکن یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب بھی دے گا اور دیکھے گا کہ جب تمہیں میں نے لوگوں سے ہٹ کے ہر چیز زیادہ دی تھی، اور الحمدللہ زیادہ ہی ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن تمہارا عمل کیا تھا، تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، تمہارا بولنے کا طریقہ کیا تھا. کیا ان پڑھوں جیسی حرکتیں تھی، کیا بے وقوفوں جیسی حرکتیں تھی، نہ سمجھ لوگوں جیسی حرکتیں تھی، تو پھر تمہاری زیادہ پکڑ ہے کیونکہ تمہارے پاس تو وقت، صلاحیت، علم، دولت، ہر چیز زیادہ تھی. اس لیے اصل دیکھنا کیا ہے، آزمائش کیا ہے آپ کی کہ آپ ان چیزوں کو پا کے عمل کیسا کرتے ہیں. اور جب انہیں جو ہم سے ملنے پر یقین رکھتے ہیں، ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل لاؤ. آپ جواب دیں کہ مجھے حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو بدل لاؤں، میں تو صرف وہی کی جو میرے پاس بھیجی جاتی پیروی کرتا ہوں. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک دن بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ فرما دے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں قرآن پڑھ کر تم کو نہ سناتا اور نہ اللہ اس سے تم کو آگاہ کرتا. خیال تو کرو میں اس سے پہلے بھی تم میں ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے جب تک آپ پہ وحی نہیں آئی، اور جب نئی وحی آئی تو پھر بہت سی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ آپ پہ الزام لگایا جائے، لیکن لگا نہیں سکے.
قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صداقت کے ثبوت میں فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا ہی قرآن لایا ہوں، تمہارے اندر رہا ہوں، اتنے سال رہا ہوں، صادق اور امین کے لایا ہوں، آج تمہیں اس کی خبر دے رہا ہوں، اور آج تک تمہیں اس کی خبر دے رہا ہوں کہ تم اس کو ماننے کے قریب کیوں نہیں جاتے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت کے کفار نے بھی گواہی دی، جیسے حرقل شاروم کے پاس جب اللہ کے نبی کی خوبیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسالت کے دعوے سے پہلے آپ نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے دیکھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، حالانکہ وہ کافروں کا سرغنہ بن کر گیا تھا، مشرکوں کا سردار بن کے گیا تھا، مگر آپ کو بھی صداقت کا اقرار ہی کرنا پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے یہاں جھوٹ بولا تو میرے ساتھ آنے والے بھی ان کی خوبیاں تھیں اس قوم کی، اسی لیے اللہ نے ان کے اندر نبی اتارا کہ یہ مجھے یہی ڈانٹنا شروع کر دیں گے کہ ابو سفیان جھوٹ مت بولو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر بھی گواہی دیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹا کلام منسوخ کرے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، یقیناً مجرم قوم کامیاب نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے، میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ یہ یہودیوں کے عالم تھے۔ میں نے آپ کا چہرہ اقدس دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں نے سب سے پہلے آپ سے یہ حدیث سنی کہ لوگوں سلام کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سوئے ہوں تو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو، سلامتی سے جنت میں جاؤ۔